گزارش ہے جملہ شہداء مظلومین اور بالخصوص جناب شریف باقی امین کے لوگوں سب انسانوں کے لیے اور بشریت کے لیے پہلے ہی سے کچھ قانون بنائے، اور وہ قانون جو اللہ نے بنائے ہیں انسانوں کی زندگی کے لیے، ان قانون کا اور ان قوانین کا فالو کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور وہ سارے قوانین اللہ نے انسانیت کی بہبودی کے لیے بنائے، اور اس نے ہر شخص کو، ہر بشر کو، بلکہ ہر جاندار کو جینے کا حق دیا ہے۔ وہی نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی جگہ پر کسی بھی عالم میں کہیں بھی کوئی ہو اور کسی بھی شخص پر یا کسی بھی جاندار پر کسی طرح کا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو پسند نہیں کیا، اور ظالموں کے لیے ان کا انجام قرآن مجید کے بہت پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان قریب یہ جو ظالم ہیں، یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ بات جان لیں گے کہ ان کے ظلم کی پاداش، ان کے ظلم کا بدلہ انہیں کیسے دیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ جب بھی جہاں بھی کسی جگہ بھی مظالم ہوئے ہیں تو ان مظالم کے کرنے والے ظالم کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن مظلوم کا تذکرہ ہمیشہ رہا۔ مظلوم کی مظلومیت کو ہر شخص نے سراہا ہے، ہر قوم و ملت کے آدمی نے مانا ہے، اور اس کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس کے نشانات بھی باقی ہیں، اس کی خبریں بھی باقی ہیں، اس کے تذکرے بھی باقی ہیں، اس کی محبتیں بھی باقی ہیں، اس کے پیغامات بھی باقی ہیں۔ شخصیتیں
بظاہر چلی نہیں، لیکن ان کے پیغامات اور آثار آج بھی باقی ہیں. لیکن جو ظالم تھے نہ ان کا نام باقی ہے، نہ ان کا نشان باقی ہے، نہ ان کی خبریں باقی ہیں، نہ ان کے تذکرے باقی. بلکہ اگر کوئی ان کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کو کرتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم جو اس زبان سے ذکر کو کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے اور یہ لوگ جانیں کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں. ہم اس کے حامی نہیں ہیں. یہ ظالم جو ہیں، جو دنیا میں ظلم کرنے والے ہیں، ان کے ہم حامی نہیں ہیں. ابتدائے آدمیت میں جب یہ بات آئی تھی اور ابتدا سے جب سلسلہ شروع ہوا تھا، اس وقت جو ہے جب خدا کے عالم نے دو چیزیں رکھی تھی اور دو مخلوق تھی جس کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی. ان میں سے ایک اللہ کی مخلوق نے بات کو مان لیا اور دوسری اللہ ہی کی مخلوق تھی، لیکن اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس نے مانا وہ لائق تحسین بھی ہیں، لائق رحمت بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اچھے درجات بھی دیے ہیں. اور جس نے نہیں مانا وہ اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کی نظر میں ملعون ہے، رسول اللہ کی نظر میں ملعون ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی ملعون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کریم نے کبھی بھی ظلم کو پسند نہیں کیا. وہ اپنے وقت کا نمرود ہو، اپنے وقت کا فرعون ہو، اپنے وقت کا قارون ہو، سب مٹتے چلے گئے، سارے کے سارے مٹ گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں پائے گئے کہ جن کو تھوڑی دیر کے لیے خدا کے عالم نے مہلت دے دی، اور مہلت بے ایمانہ دے دی کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ ظالم کے نام عمل میں اور زیادہ برائیاں بڑھتی رہیں. اور اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم ظالم کو مہلت دیتے ہیں تو اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ جو ہے ہم سے خوش، بلکہ ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہم اس کو اور زیادہ اس کے نام عمل میں برائیاں بڑھتی رہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ چھوٹی سی حکومت مل جاتی ہے تو اس فرصت کو جو اللہ نے دی ہے، اس فرصت کو وہ حکومت سمجھتا ہے اور حکومت سمجھنے کے بعد اس کا مس یوز کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ حکومت رہتی ہے نہ وہ حاکم رہتا ہے. آپ دیکھیں یہ تاریخ شاہد ہے اس سلسلے میں. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہیں سے بھیک میں ماری ہوئی حکومت پر اترانے لگتے ہیں. ان کی کوئی حکومت نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ عقل جو ہے، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، امامہ عربوں کے لیے تاج ہے. امامہ عربوں کے لیے تاج ہے، لیکن امامے اتر کے اور جب سے وہ سر پر دوپٹے آ گئے اور خالی دوپٹے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر ڈبل زیرو بھی رکھا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے سب جو ہے سب کچھ ختم ہو گیا اور ڈبل زیرو ہی رہ گیا. اب انہوں نے کہیں سے اگر تھوڑی سی طاقت مانگ لی، کہیں سے مل گئی، تو اب وہ سمجھنے لگے کہ ہم حاکم ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ مزاج کیوں ہے میں آپ کو بتاؤں، تاریخ سے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں. یہ عربوں کا پہلے سے مزاج ہے، بہت پہلے سے یہ عربوں کا مزاج رہا ہے. نبی کے زمانے میں حضور خاتم مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ تاریخی عرب میں یہ بات ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو وہ لوگ جو نبی کے جان کو ختم کرنے کے لیے اور نبی کو دنیا سے مٹانے کے لیے اور مشن کو برباد کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور نبی کے دشمن ہو گئے تھے، تو نبی اکرم مدینے آ گئے. اور آج بھی آپ جائیں گے تو مکے اور مدینے میں جب آپ پہنچیں گے تو مکے کا مزاج اور مدینے کا مزاج آپ کو فرق معلوم ہوگا. نبی جو مدینے آ گئے تو پھر مدینے آنے کے بعد مکے والوں نے نبی پر مدینے میں حملہ کیا. مکے والوں نے نبی پر مدینے میں حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پہلی جنگ ہوئی جس کو کہتے ہیں جنگ بدر. یہ عرب تھے، نبی اعظم سے لڑنے کے لیے مکے سے مدینے آ گئے اور لڑنے کے لیے جب آئے تو جنگ بدر میں مختصر سے لوگ پیغمبر کے ساتھ تھے، جن میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، کمزور بھی تھے، طاقتور بھی تھے.
اور وہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پر، اسلام کی طاقت کی بنیاد پر، یقین کی طاقت کی بنیاد پر وہ مسلمان جیتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہے ہار ہوئی اور وہ اپنی منہ کی کھا کے اور لڑکے اور قتل ہو کے اور پریشان ہو کے اور زخم کھا کے بھاگے۔ بھاگنے کے بعد جب وہ پہنچ گئے مکے، دوبارہ پہنچے تو انہوں نے خاموشی سے گھر میں نہیں بیٹھے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی آدم کو مٹا دیا جائے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، جس کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبی کو تسلی دی کہ اے میرے حبیب آپ گھبرائیے گا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ مگر جب یہ قرآن کی آیت پڑھیے، پڑھنے کے بعد آپ تاریخ میں تلاش کر ڈالیے، بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں بچاؤں گا۔ مگر کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر میں اللہ کھجور کا ڈنڈا لے کے آیا ہو، بدر میں اللہ آیا ہو، احد میں اللہ آیا ہو، خندق میں اللہ آیا ہو اور کہا ہو کہ نبی آپ گھبرائیے نہیں، میں یہاں پر موجود ہوں؟ اللہ کا علم نہیں آیا، وعدہ کیا ہے کہ میں بچاؤں گا، لیکن خود کبھی نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آ نہیں سکتا۔ تو جب آ نہیں سکتا تو اس کا وعدہ پورا کیسے ہو؟ لا نہیں آ سکتا تو کیا ہوا؟ جب اللہ تو آ سکتا ہے، اللہ تو آ سکتا ہے، اللہ تو آ سکتا ہے۔ ساتھ میں محمد دوبارہ پہنچے تو انہوں نے جو ہے اور فیصلہ کیا کہ اب پیغمبر اسلام سے مجھے لڑنا ہے، نبی سے جنگ کرنا ہے۔ یہ عرب کا مزاج ہے، اور لڑنے کے لیے انہوں نے تیاری کی۔ تیاری کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی منتیں بھی مانی، کامیابی کے لیے انہوں نے جو ہے کچھ منتیں مانی کہ بس کہاں منتیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہیں جاتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، اور ہم سے اچھے کون ہیں کہ جن کو ہم مانتے ہیں؟ اس لیے کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ بااختیار ہیں، بے اختیار نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ کسی کو مانتے ہوں، وہ لوگ بھی مانتے تھے جن کو ان کے پاس پہنچ گئے، پورا لشکر پہنچ گیا، ساتھی پہنچ گئے، امیر کارواں پہنچ گیا، نام میں آپ کی خدمت میں کیا لوں، بڑے بڑے نام ہیں، سب پہنچ گئے۔ اس وقت جو ان کے حاجت کے پورا کرنے والے تھے وہ 3-4 نام ہیں، لات، منات، عزا اور ہبل۔ یہ بہت مشہور بت تھے، جو بڑے بڑے بت تھے، ان کے سامنے بڑی بڑی مرادیں پوری ہوتی تھی۔ لات جو ہے ایک مراد پوری کرتا تھا، منات ایک مراد پوری کرتا تھا، ہبل ایک مراد پوری کرتا تھا، اور جو ان کے عزا تھی، عزا جو ہے وہ فیمیل بت تھا، باقی میل تھے، فیمیل بت تھا۔ یہ جو تھی عزا جو ان کے یہاں تھی، یہ عزا کا جو بت تھا یہ خاص طور سے لوگوں کو کامیابی دلانے کے لیے تھا۔ کسی کو کامیابی حاصل کرنا ہوتی تھی تو اس کے پاس منت مانتے، یہاں لڈو چڑھاتے تھے۔ اور عرب کا ہمیشہ سے یہی مزاج رہا ہے کہ وہ جو ہے کعبے کی چڑھاوے پر ہی جیتے رہے۔ کل کعبے کے چڑھاوے پر روٹی کھاتے تھے، آپ آج کعبے کے چڑھاوے پر شراب پیتے ہے، تو سب کعبے کی کمائی۔ تو اس زمانے جو بیٹھے تو کہا کہ عزا سے بات کریں، عزا سے بات کی، لیکن بات اتنی حیرت کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے جیتنے کے لیے خالی منت سے کام نہیں چلے گا، کیا کریں؟ کیسا کرتے ہیں کہ دیوی کو خود ساتھ میں لے کے چلتے، یہ عزا کو ہی لے کے چلتے ہیں، اور عزا کو لے کے چلیں گے تب تو یہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو ہمارے یہاں رہے گی، ہمارے لشکر میں تو برکت ہوگی۔ تو یہ لوگ اٹھا کے لے کے آ گئے، کیری کر لیا، اس کو لائے، اور لانے کے بعد پورا جو ہے برکتی ان کے نظریے کے اعتبار سے پورا لشکر آیا، اور آنے کے بعد میدان احد پر جب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد انہوں نے عزا کو لیا اور اس کو نقاب کشائی کی اور بیچ میدان میں رکھ دیا۔ ادھر مسلمان ہیں، ادھر وہ مکے والے ہیں، یہ مدینے والے ہیں، پیغمبر کے ساتھ ہیں، ادھر جو ہے مکے والے جو نبی سے دوبارہ لڑنے کے لیے آئے، جس کو کہتے ہیں جنگ احد۔ انہوں نے لا کے وہاں رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ان کا جو سب سے زیادہ بلند آواز والا انسان تھا اس کو کھڑا کیا، اور اس نے کہنا شروع کیا، چلانا شروع کیا، سنو مسلمانوں سنو، آج تمہیں کوئی جتا نہیں سکتا، آج تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، آج تو ہم جیت کر ہی جائیں گے۔
वजीर साहब अंदर तशरीफ रखें। एक और सलाम पढ़िए मोहम्मद आज कोई बचा नहीं सकता। और चिल्लाए कहा, अरबी में जुमला कहा, मुसलमानों सुनो, या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों सुनो, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। देखो मुसलमानों, हमारे पास हमें जिताने के लिए उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं। एक बार चिल्लाए कहा, दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा। अच्छा, सब तो मक्के और मदीने के सभी मिले हुए थे ना पैगंबर के साथ। कुछ लोग तो हिजरत करके भी आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उज़्ज़ा की करामात से पहले वाकिफ थे और वो वहां जा चुके थे, मन्नतें पा चुके थे, मन्नतें हासिल कर चुके थे। मिली हो कि न मिली हो नहीं, मेरी मांगी तो थी। तो जिन लोगों ने उज़्ज़ा का नाम सुना और समझ गए कि आज तो गड़बड़ है, वहां से उठे और नबी की खिदमत में आ गए, या रसूल अल्लाह, आज तो बहुत मुश्किल हो गई। क्या हुआ? कहा ये लोग उज़्ज़ा को उठा के ले आए और आज तो जीतना मुश्किल है, इसको हार यकीनी है और जीत जाएंगे, इसलिए कि ये वो जिताने वाली देवी ले आए हैं। तो नबी ने एक मर्तबा उनके चेहरों को देखा था, घबराओ नहीं। क्या कह रहे वो? क्या कह रहे कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। कहा तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, अबू तालिब के बेटे को बुलाओ। नहीं है। सूरह तौबा को सुनाने के लिए पहले पैगंबर ने किसी को भेजा, फिर उसके बाद किसी को बुला के अली को भेजा। किसी को इसलिए बुला लिया कि वो जो सूरह था उसके अंदर बुतों की हिजो की गई थी, बुत परस्ती से मना किया गया था। आज से बुत परस्ती बंद है कि नहीं? आज से बुतों की पूजा बंद, आज जो है नंगे तवाफ करना बंद, आज शेर बंद, ये सब कुछ था ना उसमें। तो ये जो था इसमें तबलीग करने के जाना था, नबी ने किसी को बुला लिया, अली को भेज दिया। क्या रसूलुल्लाह उन्हीं को जाना देते? कहा कि जाने इसलिए नहीं दिया जो खुदा ने मना किया था, और खुदा ने मना इसलिए किया कि जब ये कहेंगे आज से बुत बंद, तो लोग पलट के कहेंगे अच्छा आज बंद करने आए, कल तो तुम भी यही करते थे। लिहाजा ऐसे को चुना जाए कि जो ना खुद कभी बुतों के सामने झुका हो, इसका बाप दादा कभी बुतों के सामने। क्या हुक्म है? का जवाब दो। जवाब क्या देना है नहीं बताया, कहना क्या है नहीं बताया, कहा जाओ जवाब दो। इसलिए कि नबी जानते हैं कि अली को खूब पता है कि सवाल का क्या जवाब है, वो जानते हैं क्या जवाब देना है। मौलाना मुत्तकियान मैदान में खड़े हुए और उनके उस जवाब में इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम के जवाब में मौला ने फरमाया सुनो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास कोई मौला नहीं है। आपको अगर यकीन ना है तो जाकर देख लीजिए, आज तक उनके पास कोई मौला नहीं है, आज तक कोई मौला नहीं है। अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, ये मौला मुत्तकिया ने जवाब दिया। उनका जवाब सवाल था कि हमारा मौला इकरार है, अली ने जवाब दिया। तो सूरतें बदली, खानदान बदले, कपड़े बदले, लिबास बदला, मकान बदले, महलों में आ गए झोपड़ियों से, समझे? सूरतें बदल गई, खानदान बदल गए, अदवार बदल गए, लेकिन अरब का मिजाज आज भी वही है। जैसा कल अरब का मिजाज था वैसा
امت پر گھراتے ہو، مہماں کا خون بہاتے ہو، ایمان کا نقش مٹاتے ہو، جو بھیک میں مانگ کے لائے ہو اس طاقت پر اتراتے ہو۔ ایک روز بتوں کی طرح تمہیں کعبے سے نکالا جائے گا، سب کھاٹا رہ جائے گا جب آنے والا۔ تو جو فرصت ہے اللہ کی طرف سے، جو مہلت ہے، اس کو حکومت سمجھتے ہیں، اور حکومت سمجھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے حاکم ہیں، اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ خلاق عالم کو ظلم پسند نہیں۔ اچھا میں آپ کی خدمت کے بات اور کروں، کائنات میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے عقیدے پائے جاتے ہیں، عقیدہ اسلام کے علاوہ بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں۔ کسی بھی مذہب والے سے آپ پوچھ لیجئے جو مذہب کا ماننے والا ہے، ہر مذہب میں دو طرح کے حکم ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے اصول دین اور فروع دین، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین اور فروع دین دونوں میں فرق یہ ہے، اصول دین ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو ادھر سے آئیں ہم قبول کریں، اور فروع دین ان باتوں کو کہتے ہیں جو ادھر سے جائیں وہ قبول کریں۔ یہ ہوتے ہیں دو چیزیں، آپ کو جامع تعریف کر دیا۔ اصول دین جو ادھر سے آئے ہم قبول کریں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور فروع دین وہ ہیں کہ جو ادھر سے جائے وہ قبول کریں، نماز، روزہ، حج، زکات، خلع، جہاد وغیرہ وغیرہ۔ تو اصول دین لانے کے لیے یہاں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کا ذریعہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ کریں آپ انبیاء، اولیاء، اوصیاء، رسول آئے کہ نہیں؟ اصول دین اللہ نے بھیجنے کے لیے پھر کہو اللہ مختار کل ہو کر، علی کل شیء قدیر ہو کر، کائنات کا مختار ہو کر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا خدا بندوں تک جب اصول دین پہنچانے کے لیے وسیلے کی ضرورت محسوس کر رہا ہے تو پھر بندے اپنے فروع دین پہنچانے کے لیے بغیر وسیلے کیسے پہنچائے گا؟ جب اصول دین آنے کے لیے وسیلہ چاہیے تو یہاں سے جانے کے لیے بھی چاہیے کہ پروردگار عالم کی ہماری نماز ہے، کس سے ذریعے سے آئے گی، کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر مذہب میں، ان کو دوسرے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادات اور ایک ہوتا ہے معاملات۔ عبادات اور معاملات، آپ مذاہب کو دیکھ لیجیے، آپ کے نظر میں جتنے مذہب ہیں، ہر مذہب میں عبادات کے طریقے میں تبدیلی پائی جاتی ہے۔ عبادت کے طریقے سب کے الگ الگ ہیں، عبادات کے طریقے سب کے الگ ہیں۔ کوئی جو ہے سجدہ کرتا ہے، کوئی جو ہے ہاتھ جوڑتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو الگ الگ طریقے، کوئی آگ کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی ستارے کے سامنے پوجا کرتا ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کے عبادت کے طریقے الگ۔ اسلام میں دیکھ لیجیے آپ، بہت سارے طریقے اسلام میں، نماز کے بہت سارے طریقے پائے جاتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں، مذہب کے جو معاملات ہیں وہ ہر مذہب میں ایک جیسے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ہر مذہب کے معاملات ایک جیسے ہیں۔ جھوٹ بولنا ہر مذہب میں حرام ہے، ظلم کرنا ہر مذہب میں منع ہے، کسی کو بیجا قتل کر دینا، کسی کا حق چھین لینا، کوئی مذہب نہیں کہتا۔ اگر کسی بھی مذہب والے کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ کسی نے نبی کی بیٹی کا حق چھین لیا تھا تو ہر مذہب والا پوچھے گا وہ کون تھا؟ اور جب معلوم ہو جائے تو تجاوز عارفانہ اگر کام میں تو بات الگ ہے، ورنہ نفرت تو ہو ہی جائے گی اگر فاطمہ سے محبت ہوگی تو۔ غصب کرنا ہر مذہب میں منع ہے، قتل کرنا ہر مذہب میں منع ہے، کسی کا مال لوٹ لینا ہر مذہب میں منع ہے، کسی کے بچوں کو کاٹ ڈالنا، کسی کا گھر جلا دینا،
شراب پینا، زناکاری، اور اس سے بڑا مذہب میں تبدیلی پیدا کرنا، مذہب کو بدل دینا، اس کے قوانین کو تبدیل کر دینا۔ ہر مذہب میں منع ہے، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا میں، جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، ہر مذہب میں معاملات ایک جیسے ہیں۔ کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ بولیے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ کسی کو دھوکہ دیجیے، کوئی مذہب نہیں کہتا کہ آپ کسی پہ ظلم کیجیے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ معاملات ہیں۔ کسی کو محبت سے کھانا کھلانا ہر مذہب کہتا ہے اچھی چیز ہے۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا ہر مذہب کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے۔ کسی کا اجڑا ہوا گھر بسا دینا ہر مذہب کہتا ہے اچھی چیز ہے۔ کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لینا، آپ ہے کہ روڈ سے آپ چلے جائیے، سوچ لیجیے، سب مذہب کہتا ہے۔ اچھا، میں سارے مذاہب کی بات تو نہیں کروں گا، آئیے جو اسلام میں جتنی شریعتیں پائی جاتی ہیں ان شریعتوں کی بات کرتا ہوں، غور کریں آپ۔ جو اسلامی شریعتیں پائی جاتی ہیں وہ کتنی ہیں ٹوٹل؟ جو شریعتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں آسمانی شریعتیں، وہ کتنی ہیں ٹوٹل؟ جو آسمانی شریعتیں ہیں وہ ٹوٹل کتنی ہیں؟ جی آپ کو اگر یاد ہے تو بتائیے۔ جو شریعتیں آسمان سے آئی ہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہیں، وہ کتنی ہیں؟ چلیے میں یہ بتا دیتا ہوں۔ وہ جو خدا نے شریعتیں دے دی ہیں وہ 6 شریعتیں ہیں، 6 شریعتیں ہیں۔ پہلی شریعت شریعت آدم، دوسری شریعت شریعت نوح، تیسری شریعت شریعت ابراہیم، چوتھی شریعت شریعت موسیٰ، پانچویں شریعت شریعت عیسیٰ، چھٹی شریعت جو قیامت تک رہنے والی ہے شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 شریعتیں ہیں۔ آپ وہ کریں آدم سے لے کر نوح تک درمیان میں جتنے بھی نبی آئے انہوں نے سب نے آدم کی شریعت پر عمل کیا۔ جناب نوح سے لے کر جناب ابراہیم کے بیچ میں جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے سب نے جناب نوح کی شریعت پر عمل کیا۔ جناب ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے پیغمبر تک جتنے بھی نبی تھے سب نے ان کی شریعت پر عمل کیا۔ اور یہ شریعت جو پیغمبر کی ہے یہ قیامت تک رہنے والی ہے۔ اب وہ کریں آدم کی شریعت منسوخ ہو گئی، نوح کی شریعت آئی، نوح کی شریعت کو منسوخ کیا ابراہیم کی شریعت نے، ابراہیم کی شریعت کو منسوخ کیا موسیٰ کی شریعت نے، موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا عیسیٰ کی شریعت نے، ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ کی شریعت کو منسوخ کیا پیغمبر کی شریعت نے۔ تو جو بعد والی شریعت آتی رہی پہلی والی شریعت منسوخ ہوتی رہی۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، ہو گئی یوں شریعتیں منسوخ بعد ان کے کوئی حسین نہ تھا۔ تو ایک کے بعد ایک شریعت آتی رہی، ناسک شریعت آتی رہی، شریعت منسوخ ہوتی رہی، ہو گئی۔ تو آپ بتائیں لیکن جو 6 شریعتیں، ظلم کرنا آدم کی شریعت میں منع ہے، نوح کی شریعت میں منع ہے، ابراہیم کی شریعت میں منع ہے، اور ساری شریعتوں میں منع ہے۔ قتل کرنا ساری شریعتوں میں منع ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ ساری شریعتوں کا مجرم ہے۔ آدم کا بھی مجرم، نوح کا بھی مجرم، ابراہیم کا بھی مجرم، موسیٰ کا بھی مجرم، عیسیٰ کا بھی مجرم، اور پیغمبر کا مجرم۔ اب سارے نام نہیں گنا ہوگا۔ اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو ساری شریعتوں کا مجرم۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو ساری شریعتوں کا مجرم۔ کوئی کسی کا گھر جلا رہا ہے، کوئی کسی کا اسباب لوٹ رہا ہے، کوئی کسی کے ناموس کو قید کر رہا ہے، ساری شریعتوں کا مجرم۔ اب جب اتنا سمجھ میں آ گیا تو کربلا چلے جائیے، یزید کا کردار سامنے رکھیے۔ کردار یزید جب سامنے آئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یزید نے ظلم بھی کیا، یزید نے قتل بھی کیا، یزید نے وہ پانی جو تمام مخلوق کے لیے حلال ہے بند کیا، یزید نے گھروں کو جلایا، یزید خود شراب پیتا تھا، یزید خود شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ تو یزید اکیلا پیغمبر کی شریعت کا مجرم
آسمان سے لائی ہوئی ساری شریعتوں کا مجرم تھا. آدم کا بھی مجرم، نوح کا بھی مجرم، ابراہیم کا بھی مجرم، موسیٰ کا بھی مجرم، عیسیٰ کا بھی مجرم، پیغمبر کا مجرم. سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں بہت سارے صحابہ کے بیٹے تھے، یزید سے لڑنے کے لیے اور کوئی کیوں نہیں اٹھا؟ یہ حسین ابن علی ہی کیوں اس کے مقابل میں آئے؟ اور بھی تو بڑے نامور اصحاب کے بیٹے موجود تھے. تو میں نے کہا اگر یزید صرف محمد کی شریعت کا مجرم ہوتا تو کوئی بھی مسلمان اس کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا، لیکن یزید ہے آدم نوح ابراہیم ساری شریعتوں کا مجرم. اب اس کے مقابل میں وہی آئے گا تو آدم کا بھی وارث ہوگا، نوح کا بھی وارث ہوگا، موسیٰ کا بھی وارث ہوگا، عیسیٰ کا بھی وارث ہوگا، محمد عربی کا بھی وارث ہوگا. اب اس کے مقابل میں وہی آئے گا کہ جو ان سارے انبیاء کا وارث ہوگا. اب اس کا اقرار اکیلا اس کا اقرار نہیں ہوگا. اب جو اس کے مقابل میں آئے گا تو سارے انبیاء کا وارث بن کے آئے گا. اب اس کا اقرار صرف اس کا اقرار نہیں ہوگا. حسین کی بیعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حسین نے بیعت کر لی. بیعت حسین کا مطلب یہ ہوتا کہ آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، نوح نے کافروں کی بیعت کر لی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، عیسیٰ نے حواریین کی بیعت کر لی. یہ بیعت حسین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف حسین نے بیعت کی. تو مطلب یہ ہوتا کہ سارے انبیاء اپنے مقابل کے سامنے جھک گئے. اس کا مطلب یہ ہوتا آدمیت ہار گئی اور شیطانت جیت گئی. نوح ہار گئے، کافر جیت گئے، موسیٰ ہار گئے، فرعون جیت گیا، عیسیٰ ہار گئے، حواریین جیت گئے، ابراہیم ہار گئے، نمرود جیت گیا. حسین ابن علی نے ایک انکار کر کے صرف اپنے نانا کی رسالت نہیں بلکہ ساری رسالتوں کو بچا دیا. صلوات محمد آل محمد. ساری رسالتوں کو بچا دیا. اب جو اس کے مقابل میں آیا ہے یزید کے مقابل میں سارے انبیاء کا وارث ہے. اب آپ غور کریں. اور جو حسینیت کا پرستار ہوگا، جو حسین ابن علی سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اکیلا حسین والا نہیں ہوگا، وہ آدم والا بھی ہے، نوح والا بھی ہے، ابراہیم والا بھی ہے، موسیٰ والا بھی ہے، عیسیٰ والا بھی ہے. اور جو اس کے ساتھ ہوگا جو حسین کے مقابل میں آیا، اکیلا وہ مجرم صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ حسین کے مقابل میں آنے والے کا چاہنے والا ہے، وہ مجرم شیطان کا ساتھی ہے، وہ مجرم نمرود کا ساتھی ہے، وہ مجرم فرعون کا ساتھی ہے. صحابی محمد علیہ وہ جس طرح سے یہ سلسلہ ہے شجرہ طیبہ کا سلسلہ ہے، ویسے شجرہ خبیثہ کا سلسلہ ہے. اور مجرم جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے حق سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ حق کے کسی بات کا کسی سوال کا جواب ان کے پاس ہو تو وہ جواب تو نہیں دے پاتے، ہتھیار کا سہارا لے دیتے ہیں. آپ غور کریں. میں ایک بات اور آپ کی خدمت کر دوں کہ جب لوگ ہتھیار کا سہارا لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہتھیار سے وہ شہر کے گردن کاٹ دیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم جیت گئے. لیکن جو جو وہ خون ٹپکتا ہے، جو جو وہ خون بہتا ہے، جو ہے ان کی ہار کا اعلان ہوتا جاتا ہے. جس کے بارے میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 جنوری سے پہلے نمر ایک شخصیت کا نام تھا. 2 جنوری سے پہلے نمر ایک شخصیت کا نام تھا. 2 جنوری کے بعد نمر شخصیت نہیں ہے بلکہ نمر ایک مشن کا نام ہے. ایک مشن کا نام ہے کہ نہیں؟ اور ان کے سوال تھے، سوال کے سامنے سے حق مانگنا، کسی کے سامنے اپنے حق کو طلب کرنا کوئی برا تو نہیں ہے. حق کے طلب کرنے پر اگر اس طرح سے جرم کیا جائے، مار دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو جواب کے نہ ہونے کے انداز میں انہوں نے جو تلوار اٹھائی، یہ تو وہ پہلے سے ہوتا چلا آیا. یزید نے چاہا تھا کہ حسین ابن علی ہمارے ہاتھ بیعت کرے، امام علی مقام نے انکار کر دیا.
یزید نے کہا کہ اگر انکار کرے تو قتل کر دیں گے، کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن قتل کرنے کا مطلب ہے وہ سمجھ رہا تھا قتل کرنے کے بعد ہم جیت جائیں گے۔ پوری کائنات جانتی ہے آج بھی حسینیت جیتی ہوئی ہے اور یزیدیت ہاری ہوئی ہے، اور شہادتوں کا سلسلہ جہاں تک آپ سمجھیے گا، شہادتوں کا سلسلہ جو ہے یہ ہر ایک کی قسمت نہیں ہوتا، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے، یہ انہیں کو نصیب ہوتی ہے جو اس حدیث کے مصداق ہیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت ہو جائے وہ شہید مرتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو ابراہیم سے محبت ہے تو جو چاہتا ہوں، اگر کسی کو ابراہیم سے محبت ہے تو یقیناً نمرود سے نفرت ہوگی کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ابراہیم سے بھی دوستی رکھتا ہو اور نمرود کو نہیں چاہتا ہو تو نمرود کو نہیں چاہے گا۔ اگر کسی کو موسیٰ سے محبت ہوگی تو فرعون سے نفرت ہوگی، اگر کسی کو پیغمبر سے محبت ہوگی تو ابو جہل اور ابو لہب سے نفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر علی مرتضیٰ سے کوئی محبت کرتا ہوگا تو ان کے مقابل میں جو آئے گا اس سے نفرت ہوگی، اگر فاطمہ سے کسی کو محبت ہوگی تو جس نے فاطمہ کا دروازہ جلایا اس سے نفرت ہوگی کیا؟ یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، دیکھیے یہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی بھی آپ جو ہے شریعت کے ماننے والے سے پوچھیں، یہ مسلمانوں میں سے بھی کسی بھی مفتی سے پوچھیے کہ آپ بتائیں ذرا یہ بتائیے کہ نمرود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نمرود جو ہے مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، جنتی ہے، کیا ہے؟ تو ہر ایک یہی کہے گا کہ نمرود جہنمی ہے، سبھی کہتے ہیں۔ اور سبب جب پوچھا گیا کہ نمرود جہنمی کیوں ہے، نمرود جو ہے لعنتی کیوں ہے، تو جواب یہ دیا کہ نمرود نے ایک معصوم کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں جمع کی تھی، ایک معصوم کو جلانے کے لیے آگ اور لکڑیاں جمع کی تھی۔ تو اگر ابراہیم کو جلانے کے لیے کوئی آگ اور لکڑیاں جمع کرے تو وہ نمرود لعنتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب یہ طے ہو گیا کہ نمرود لعنتی ہے لکڑیاں جمع کرنے کی بنیاد پر، تو پھر آپ فاطمہ کے دروازے پر چلے جائیے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو وہ لوگ کہ جنہوں نے زہرا کے دروازے پہ آگ لگائی، تلاش کیجیے، آپ ڈھونڈیے۔ اسی لیے تو لکھا ہے کہ جو امام زمان عبد اللہ فتح شریف اس وقت جو ہے سب سے پہلے جس ظلم کا بدلہ لیا جائے گا وہ ظلم ہے جناب سیدہ بقیہ ہوا ظلم، شہادت محسن کی سلسلہ۔ عزیزو پوری لرز گئی، آپ چلے جائیے میڈیا میں بیٹھ جائیے، دیکھیے جو سوشل میڈیا ہے سب جگہ نبر ہی نبر دکھائی دے رہے ہیں۔ قاتل اتنا پریشان اتنا بوکھلایا ہوا ہے کہ اس کو ہر شخص جو ہے سامنے سے دکھتا ہے اپنا دشمنی نظر آتا ہے، وہ مظلوموں کو بے گناہوں کو پکڑ رہا ہے، پکڑ کے ان کے جو ہے موبائل میں کرنا یہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب بوکھلاہٹ کی بوکھلاہٹ۔ تو مجھے بتائیے اس لیا جگہ کسی کے موبائل پر اگر فوٹو ہے تو اس کو اٹھایا اٹھانے کے بعد وہ جیل میں ڈال دیا کہ نمر کا فوٹو کیوں ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ جس کا فوٹو مرنے کے بعد اتنا اثردار ہے، اگر کچھ دن وہ زندہ رہ جاتا تو کیا عالم ہے؟ اور ایسا نہیں کہ وہ زندہ نہیں، کل ایک اکیلا تھا، آج پوری دنیا اس کے ساتھ، پوری کائنات اس کے ساتھ، ظلم پہ ظلم ہے، پڑتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، سب کے گھر ادھر جائے گا، اور یہ خون ظالموں نے بہائی ہے اور مظلومین نے ہمیشہ قربانی دی ہے، اور قربانی کے ذریعے سے جو مشن آگے بڑھتا ہے وہ مشن دیر پھیلا ہوتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج حسینی مشن میں جو قربانیاں ہیں آپ دیکھتے ہیں آل محمد جناب آل محمد علیہ السلام جو قربانیاں دی ہیں اسلام کی، آج اسلام پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسے مٹانے کے لیے تلی ہونے کے باوجود سب چڑھ کے اسلام بول رہا ہے۔ یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ جناب زہرا کی بیٹی جناب سیدہ کی اس قربانی کا اثر ہے کہ جو انہوں نے بال حسین پیش کی، اور جناب سیدہ نے یہ سکھا دیا ہے کہ دیکھو
قاتل کے گھر میں ہی حسین کا ماتم کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے اور قتل کرنے والا ہار چکا ہے عمر۔ ایک دن دنیا سے چلے گئے، بہرحال انہوں نے صرف یہ کہ تمام اللہ کی مخلوق کے لیے وہ سلسلے بات بہت ساری باتیں جو آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، سب دعوت گنجائش کے لیے حقوق دلانے کے لیے انہوں نے بات کی تھی۔ وہ لوگ کیا حق دیں گے جو جناب سیدہ کا حق سنے ہوئے ہیں، جو امام زمانہ کا حق ادا نہ کر رہے ہو، وہ لوگ حق کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہو چکے ہیں اور ایسا مسئلہ ویسا مسئلہ انہوں نے۔ اچھا یہ بات یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ چلے جائیے مدینہ جیسی جگہ، دار الہجرہ پیغمبر اسلام کا، مدینے میں نبی کو سلام کرنے پر پابندی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا پریس میڈیا پر، ڈاکٹری میڈیا پر ساری باتیں آئی ہیں کہ کچھ لوگوں نے جا کے پیغمبر کو سلام کیا تو وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا، زندگی بھر کے لیے ان کے لیے منع ہو گیا کہ سعودی عرب میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیا اتنا بڑا جرم ہے پیغمبر کو سلام کرنا، نبی کو روزہ چھوڑنا، نبی کی خدمت میں سلامی پیش کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ظلم بڑھ رہا ہے، اور بڑھتا ہوا ظلم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قریب مٹنے ہو۔ نمر کو شہید کرنے کے بعد وہ لوگ سوچ رہے ہیں کوئی ہم نے کچھ کام کیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ بھائیان محترم، انہوں نے خود جو ہے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی کہ جو قریب ختم ہو جانا ہے۔ ان کو قید کیا گیا، مسلسل قید خانے میں تھے، جتنی بھی اذیتیں ہو سکتی تھی ان کو دی۔ ان کے بھائی اور ان کے رشتہ داروں کو ان کی لاش بھی ان کے حوالے نہیں کی، لاش حوالے نہیں کی، اس لیے کہ ڈر تھا کہ اگر لاش حوالے کی تو لاش لے کے نکلیں گے تو اور مصیبت ہوگی۔ تو ان کے لیے جب بات قتل ہو جانے کے جو اتنا ان کے لیے ڈر کا سبب بنا ہے تو زندگی میں کتنا بڑا ان کے ڈر کا سبب بنا ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ حق بول رہا ہے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ عزیزو، جب بھی کبھی کوئی قتل ہوتا ہے، جب بھی کسی کو ظلم ہوتا ہے تو حسین کو جملہ یاد آتا ہے کہ میرے چاہنے والوں جب کبھی کسی مظلوم کے بارے میں سننا تو میری مظلومی پر ضرور آسنا۔ ایک جملہ میں آپ کی ضرورت کروں، پوری دنیا سے چاروں طرف چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، سب نے تعزیت کے خطوط بھیجے، کسی نے میسج، کسی نے کسی ذریعے سے اپنا جو ہے تعزیتی سلسلہ درج کیا، تعزیتی جلسے ہوئے، ان کے اہل بیت ان کے خانوادے کے لیے تعزیت پیش کی۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کسی کا دنیا سے جاتا ہے تو لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کیا تمنا رکھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ کربلا کے میدان میں اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا واقعہ گزر گیا، اتنے مشکلات ہو گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب سید سجاد امام علی مقام میں جا رہے ہیں تو ایک آخری تصویر امام حسین کی ہے، یا بنیا بلغ رشید السلام، اے میرے بیٹا جب تو مدینے پہنچنا تو میرے شیعوں کو میرا سلام ہے۔ اور جو اتنا کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی ملے تو میری پیاس کا ضرور ہے۔ اور علی اصغر پیشین کو آگے بڑھے ہوئے جو جملہ کہا امام نے کہ کیتی مان شرف تو معلوم تصورنی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرون، یہ کاش تم لوگ کربلا میں ہوتے عاشورا کئی فاسقین، کیسے ہم چھوٹے بچے کے لیے پانی کرتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں کہیں اگر کوئی دروازے پہ کوئی کسی کے دروازے پہ چلا جائے، چھوٹا سا بچہ بول جو کہ بھائی پیاسا پانی دے دو، تو مجھے یقین ہے کہ وہ مذہب نہیں پوچھے گا، گھر میں جائے گا بچے کے لیے دودھ لے کر آئے گا۔ لیکن حسین کا 6 مہینے تو ان کا بات کے ہاتھوں پر امام علی مقام اٹھائے ہوئے کہ ارے ذرا اپنی پیاس کے اظہار کرو۔ علی اصغر نے اپنی زندگی سی زبان جو ہے اپنے برائی کا ظالموں میرا بابا سچ کر رہا ہے، میں پیاسا، میری ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، مجھے پانی دو۔ ظالم کے بعد جناب علی اصغر کے سوال کا جواب نہیں تھا تو جواب میں اس نے 3 پھال کا تیر مارا، 3 پھال کا تیر مارا۔ عزیزو 3 پھال کا تیر آپ سنتے رہتے، وہاں تو 3 پھال کا تیر کب چلایا گیا؟
ایک بھاگ کا تیر پیڑ میں سوراخ کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، دو بھاگ کا تیر اونٹ کی گردن کو توڑنے کے لیے مارا جاتا ہے، تین بھاگ کا تیر گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے مارا جاتا ہے۔ کہاں گھوڑے کی مضبوط گردن پہ چلنے والا تیر، کہاں ولی اصغر کا نازک سا گلا، تیر آیا علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پر ہو کے اور گلے پہ تیر لے لیا، وہ اپنے کلیکہ فتقلب السبی علی ید الایمان۔ اللہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، جب بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، حسین نے بیٹے کو پلٹ کر دیکھا، امام علی مقام پر کلیجہ پھٹ لگا، علی اصغر کا چہرہ دیکھا تو مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ میں کہوں گا علی اصغر آپ مسکرائے کیوں؟ کہا میں جب چلا تھا تو میری ماں نے کہا تھا علی اصغر نے کو تیر لگے تو رونا نہیں، ورنہ لوگ یہی کہیں گے کہ حسین کا بچہ کبھی نہ روتا، یہ ماں کے دودھ بھی کبھی بھی تو اصغر روئے۔ یہ سوال کا جواب دیا تھا ایک قطرہ پانی مانگنے کی بنیاد پر۔ وہ انسانیت کے دشمن تھے، وہ انسانیت کے دشمن تھے۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کے چلا ہے، بہت تودی جملے آپ کی خدمت، بہت عجیب مسئلہ ہے۔ چھٹے امام کہتے ہیں میرے چاہنے والوں، ایک کاش وہ مسائب جو ہم جانتے ہیں تم تک پہنچ جاتے ہیں تو تم زندہ نہ رہتے۔ ہم تو صرف سنتے ہیں وہ مسائب کے جو ان کے رپورٹرز نے لکھے ہیں، ان کے پروجیکٹ نے لکھے ہیں، وہ مسائب کے جو جناب سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ مسائب جو جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ مصیبتیں جو جناب سکینہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ عزیزان محترم، روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ 11 محرم کو چلا ہے اور قافلہ شام تک جاتے جاتے بڑے دشوار راستوں سے گیا ہے، بڑے دشوار، حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے راستے بھی تھے لیکن چھوٹے راستوں سے نہیں گیا، بہت دور سے گھوم کے گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظالموں نے یہ کہا کہ کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف خروج کیا تھا ان کو قتل کر دیا گیا، تو جب شہر میں داخلہ چاہتے تھے جہاں سے نکل کے دوسری طرف جانا ہوتا تھا تو دروازہ بند کر لیا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا وہ لوگ کون ہیں جنہیں تم نے مارا ہے، وہ سب رکھے ہوئے ہیں۔ جب شہر کے قریب رکے، رکنے کے بعد شہر والے نکلے، اپنے تلواروں کو اپنے کمر میں لگائے ہوئے، کچھ ساتھ میں عورتیں بھی تھیں، دیکھا دیوار سے لگے ہوئے کچھ سر رکھے ہوئے ہیں، عورتیں آگے آگے ہیں، مرد ان کے پیچھے پیچھے ہیں، اور ایک مرتبہ عورتوں نے ان کو دیکھنا شروع کیا، ایک سر کے قریب آ کے ساری عورتیں رک گئی، اور یہ سر کس کا تھا؟ یہ 18 سال کا حسین کا بیٹا ہے، جس کی شہادت کی خبر آنے کو معلوم ہے کربلا میں کیا ہوا، خم کر دیتا ہے یہی بھی، لیکن ہم کو یہ سزا نہیں ہوگا تو یہ زندہ نہ ہوگا۔ شہادت کی خبر جب حسین آئے ہیں اور آگے لاش کو رکھ دیا ہے، جناب زینب کو بلایا، بیویاں آ گئی، جب مرتبہ دیکھا انہیں لیلا نظر نہیں آتی، جناب انہیں لیلا کو ڈھونڈنے کے لیے جناب امام حسین نے اپنی ماں فضا سے کہا، فضا ذرا جاؤ میری انہیں لیلا کو بلا کے لاؤ، جناب علی اکبر آ چکے ہیں، انہیں لیلا نظر نہیں آتی، فضا کہتی میں گئی، اور جانے کے بعد انہیں لیلا کے خیمے میں گئی تو میں نے کیا دیکھا، انہیں لیلا قراتوں سے ٹکرا رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، تو جب ٹکراتے ہوئے نے دیکھا، میں نے کہا انہیں لیلا کیا ڈھونڈ رہی ہو، تو انہیں لیلا نے کہا ارے فضا مجھے دروازہ نظر نہیں آتا، میرا بیٹا ہے اکبر مارا ہے، اور کیا کروں گی، انہوں نے دیکھا کہ ایک بیٹا جنہ تھا، السلام علیکم ایوہ البدر تمام، اے چودھویں رات کے جان تجھ پر ہمارا سلام، اے کاش تیرے مرنے سے پہلے میری ماں
ہے؟ کیا تجھے کوئی پریشان کرتا ہے؟ کیا کوئی پریشان نہیں کرتا ہے؟ کیا کسی نے تجھے مارا ہے؟ کیا کسی نے مارا نہیں ہے؟ کیا پھر تو پریشان کیوں ہو جاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں؟ کیا بات یہ ہے کہ جب مجھے خیبر سے لایا جا رہا تھا تو مجھے ادھر سے لایا گیا جدھر میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا. میں نے مرحب کی لاش کو دیکھا ہے تو کبھی کبھی میرے بھائی کی کٹی ہوئی گردن یاد آ جاتی ہے تو میں رونے لگتی ہوں. جب پیغمبر نے بلال کو بلایا، بلال کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کسی وارث کو وارث کے لاشے کی طرف سے لایا گیا؟ کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ جب اہل بیت کو اسیر کیا گیا اور ادھر سے لے لایا گیا جنہیں شہداء کے لاشیں پڑے تھے، بیویاں اپنے اپنے وارث کے لاشیں پر گر پڑی. بھائی اکبر بعد آسمان کی صدائیں بلند ہوئی. اس کے بعد ساری بیویاں اکٹھا ہو کے حسین کے لاش پہ پائی. بس آخری جملہ، حسینہ کی صدا بلند ہوئی. شمر کے کام میں حسینہ کی صدا گئی. شمر نے تازیانہ لیا، سجاد کو مارنا شروع کیا. کب بیویوں سے کہو ماتم روکے، قافلہ جانے میں دیری ہو رہی ہے. زینب کی نظر پڑی، آگے آئی، پوچھا کہ بیٹا یہ کیوں مار رہا ہے؟ کہا پھوپھی اپا یہ کہہ رہا ہے کہ حسینہ کی صدا روک دی جائے، ماتم حسین رک جائے اور قافلہ چلایا جائے. زینب نے کہا اسے کہتے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن بیمار کو نہ مارے. جب مرتبہ کے ناصر نے سمجھانے کا پھوپھی اما ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میرے بابا کو ماتم کیجیے. ارے میں زندگی بھر جو ہے تعزیہ کھاتا رہوں گا لیکن میری تمنا یہی ہے کہ میرے بابا کا ماتم نہ رکے. ہمارا یہ ماننے والے آپ کے بابا کا ماتم پیش کریں. اس کے لیے جواب جو پریشان حال پریشان دور فرما، جو مقبول کو قضا فرما، جو بیمار شفا صابرات کے عنایت فرما، جو مغمین ہو چکے ہیں پروردگار عالم سب کی رحمت نازل فرما. مالک مظلومین جہاں جہاں مالک رہتے ہیں شان حضرت کبار ان سب کی حفاظت فرما. ظالمین جو لائق کی ہدایت نہیں سب کو رزق نابود فرما. ہمارے زمانے کے امام کو ظہور ہدایت فرما. ہمیں انسان شاملوں نے سعادت نصیب فرما. گزارش ہے مدثر الحم ان مدثر کو اللہ کی فرما. جملہ شہداء بالخصوص شہید اللہ نمر اور اپنے مرحومین اجنا مرحومین کی روح کے ساتھ